السلام علیکم. سہیل خان آپ کے سامنے حاضر ہے اسلام آباد سے کچھ نئی خبروں کے ساتھ اور بڑی اچھی خبروں کے ساتھ. ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل حمزہ شہباز جو کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کا جو انتخاب ہوا تھا 16 اپریل کو، اس کو پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کیا تھا کہ ان کا انتخاب جو ہے وہ جو ان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو 20-25 منحرف اراکین تھے ان کے ووٹوں پر ہوا ہے، تو لہٰذا ان کا یہ انتخاب جو ہے یہ غیر آئینی ہے اور وہ آئینی طور پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں تھے. تو اس کو پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس دن اس میں فیصلہ سنایا کہ ان کا دوبارہ ری کاؤنٹنگ کی جائے، اور اس 1 جولائی کو کہا تھا کہ ری کاؤنٹنگ کی جائے. تاہم پاکستان تحریک انصاف نے اس کو سپریم کورٹ پاکستان میں چیلنج کیا کہ اسی دن ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی، الیکشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے بہت سارے اراکین جو ہے وہ عازمین حج کی شہادت حاصل کرنے کے لیے وہ سعودیہ گئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ دوسرے ممالک میں ہیں، اور کچھ لوگ جو 17 جولائی کو جو انتخابات ہونے والے ضمنی انتخابات جو کہ انہی لوٹوں کے سیٹ پہ جو 20 منحرف اراکین تھے ان پر انتخابات، لہٰذا ان میں مصروف ہے. تو لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 1 جولائی کو پھر اس کی سماعت کی، اور سماعت کے بعد دونوں فریقین سے، جس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپس میں آپ یہ بات طے کر لیں. اور جب بات طے ہوئی تو اس پر پھر یہ طے پایا کہ جو وزیر اعلیٰ کا جو دوبارہ انتخاب ہے وہ 22 جولائی کو ہوگا. اور اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے صرف اورلی یعنی زبانی آرڈر پاس کیے، تو بعد میں کہا تھا کہ ہم تفصیلی اور جو ہے ریٹن آرڈر پاس کریں گے. تو کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا تحریری آرڈر جاری کیا ہے 10 صفحات پر مشتمل، جس کو لکھا ہے جسٹس اعجاز الاحسن نے. اور یہ آرڈر جو ہے اس سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ججمنٹ، یہ آرڈر جو ہے اس میں پاکستان نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے. اور وہ تاریخ کیا رقم کر دی ہے اس پر ہم آج بات کریں گے. میرے ساتھ سپریم کورٹ کے بلکہ پاکستان کے سینئر جرنلسٹ، میرے بڑے اچھے دوست ہیں فخر الرحمان. فخر الرحمان، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. جی شکریہ سہیل. فخر الرحمان، سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریری آرڈر جاری کیا ہے اور اس میں ایک بہت بڑی تاریخ رقم کر دی گئی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ 22 جولائی کو حمزہ شہباز کا الیکشن ہوگا، لیکن 22 جولائی تک ان کے پاس یہ جو اقتدار ہے یہ امانتاً ہے، یعنی وہ ٹرسٹیز کے طور پر ہے. جو بھی وہ انتظامی امور استعمال کریں گے پنجاب کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب، تو اس کا انتظامی امور جو ہے وہ ایز اے ٹرسٹی، ایز اے امانتاً وہ اس کو استعمال کریں گے، یعنی کہ مطلب وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے. تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے اس تحریری فیصلے پر، یہ جو تاریخ رقم کی گئی ہے؟ دیکھیے سہیل خان، یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس عمر بندیال خود کر رہے تھے، اس میں انہوں نے لکھا ہے لفظ جو استعمال ہوا فیڈیوشری، یعنی جس کا اردو کا مطلب ہے وفاداری. تو یہ جو اس وقت 22 جولائی تک حمزہ شریف کے اوپر جو پنجاب کے امور نبھانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو صادق اور امین رہنا پڑے گا، یعنی کہ ان کو ایز اے ٹرسٹی جو ہے یہ ساری ذمہ داری دی ہے تاکہ وہ یہ امور چلا سکیں، کوئی ایڈمنسٹریٹولی کوئی خلا بیچ میں نہ آئے. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر نظر رکھے گی. اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ سیاسی طور پر کہا جا رہا تھا کہ اگر وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے تو 17 جولائی کو جو 20 منحرف اراکین ہیں ان کے حوالے سے جو بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر وہ اثر انداز ہوں گے. تو اسی لیے سپریم کورٹ نے یہ پہلے واضح کر دیا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے، وہ دیکھیں گے اپنے تفصیلی فیصلے میں کہ کیا پراپر لفظ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اسی لیے ٹرسٹی کا اور فیڈیوشری کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا ہے. اور پرویز الہی اور حمزہ شریف دونوں امیدوار ہیں اس کے وزارت اعلیٰ کے منصب کے. تو اسی لیے پی ٹی آئی جو تھی وہ سپریم کورٹ میں آئی اور اس سے پہلے معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا. یقیناً یہ اپنی نوعیت کا ایک ایسا کیس ہے جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاریخی فیصلہ ہے اور یہ ایک کیس لا ہے باقاعدہ جو اب ایک تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. جی سہیل. اچھا فخر، یہ بتائیے گا کہ اس تحریری آرڈر میں جو 10 صفحات پر مشتمل ہے، جسٹس اعجاز الاحسن نے اس کو تحریر کیا ہے،
اس میں دو بڑے پوائنٹ اور بھی بڑے اہم ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کا جو پلی تھی، تحریک انصاف کی جو استدعا تھی، اس میں یہ تھی کہ چونکہ پنجاب حکومت کو پابند کیا جائے، بلکہ پنجاب حکومت کو منع کر دیا جائے کہ وہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 17 جولائی کو، جو منحرف اراکین جو 20 جو خالی نشستیں جو خالی ہوئی تھی اس پر جو الیکشن ہو رہا ہے، تو اس الیکشن کے دوران پنجاب کی انتظامیہ، پنجاب کی مشینری، پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کرے گی کسی بھی آفیشل کی، چاہے وہ پولیس کے ہوں، چاہے وہ انتظامی امور کے ہوں، اور خاص طور پر جو پروونشل جو الیکشن کمشنر آفس جو ہے اس میں کوئی جو ہے رد و بدل نہیں کرے گی، ٹرانسفر نہیں کرے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس دوران کوئی بھی پنجاب حکومت جو ہے کوئی ترقیاتی فنڈ یا کوئی اس طرح کی کوئی جاری نہیں کرے گی۔ اکثر عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ حکومتیں جب الیکشن آتی ہے تو ترقیاتی فنڈ اپنے ایم پی ایس کو لوگوں کو دیتی ہے تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے، تاکہ وہ ان کو ووٹ ملے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ بڑے دو اہم پوائنٹ ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سہیل دیکھیں، ہم نے جو بلدیاتی انتخابات ابھی سندھ میں ہوئے ہیں اور اسی طرح سے بلوچستان میں ہوئے ہیں، تو خاص طور پہ سندھ میں آپ نے دیکھ لیا کس طرح سے آئین اور قانون کی دھجیاں ادھیڑی گئی ہیں، اور وہاں پر کس طرح سے پولیس نے ووٹوں کے اوپر ٹھپر لگائے، اور وہاں پہ بڑے پیمانے پہ رگنگ جو تھی وہ سامنے آئی ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ صرف تماش بین بنا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کسی بھی طرح سے کوئی بھی مداخلت دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ اس سے پہلے 25 مئی کو جب پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا تو اس وقت بھی سپریم کورٹ کی جانب سے ایک آرڈر سامنے آیا تھا کہ پرامن احتجاج ان کا حق ہے، لیکن جس طرح سے پولیس کی جانب سے وحشیانہ تشدد کیا گیا اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن کی گئی تو یہ بھی سامنے تھا۔ لیکن ابھی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے واضح طور پر جو پنجاب کی اس وقت انتظامیہ ہیں اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر یعنی کہ تبادلے اور تقرر جو ہیں وہ روک دیے ہیں۔ کوئی بھی مالی اسکیم جو تھی وہ لانچ نہیں کی جا سکتی ان 20 حلقوں میں جہاں پہ بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن ابھی سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ الیکشن جو قانون ہے اس کی وائلیشن کی جا رہی ہے، اور وہاں پر نظر آ رہا ہے کہ جب 17 جولائی کو بائی الیکشن ہوگا تو کس طرح کی صورتحال ہوگی، مار دھاڑ ہوگی، اور امن و امان کا ایک مسئلہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قوانین کی فلیگرنٹ وائلیشن جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی واضح طور پر سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیے ہیں کہ وہ یقینی بنائے کہ انتخابات پہلی بات پرامن ہوں اور شاف اور شفاف طریقے سے یہ بائی الیکشن جو ہے ان کا انعقاد کیا جائے۔ تو اس کی جو لائبلٹی ہے الیکشن کمیشن کے اوپر بھی آئے گی، اور جو پنجاب کے اندر اگر کسی بھی طرح سے پولیس کا غیر قانونی استعمال کیا جائے گا، جعلی ووٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، تو پھر پنجاب کی جو انتظامیہ ہیں اس کو بھی سپریم کورٹ طلب کر سکے گی، اور توہین عدالت کیا پھر ان کو ہو سکتا ہے نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ تو بڑا سخت آرڈر ہے، اور اگر اس کی خلاف ورزی کی گئی تو پھر اس کے نتائج بھی سخت ہوں گے۔ اچھا فخر، ویسے تو میں اس کو سم اپ کر رہا تھا، اس کو ختم کر رہا تھا پروگرام کو، لیکن آپ نے جو یہ پوائنٹ بتایا نا، تو آپ کو اگر یاد ہو یا آپ نے فیصلہ دیکھا ہو کل کا جو آرڈر ہے اس میں آخر میں سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی جسٹس اعجاز الحسن یعنی 3 رکنی بینچ نے یہ بھی بڑا خوشی کا اظہار کیا کہ ہمیں خوشی ہے کہ یہ جو دونوں پارٹیز تھی یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے آپس میں جو افہام و تفہیم کے ساتھ مل بیٹھ کے جو مشورہ کیا اور یہ آمادہ ہوئے 22 جولائی کا جو انتخاب ہے وزیر اعلیٰ کا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بڑی خوشی ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کا آپس میں اس طرح ہو تاکہ یہ جو جمہوری عمل جو ہے یہ اس طرح پھلتا پھولتا رہے اور یہ فلرش کرتا رہے۔ آپ کی یہ بات کہ اگر یہ رپورٹس ہیں، میں نے تو آج ذرا زیادہ ٹائم نہیں ملا ہے، اخبارات زیادہ تفصیلات سے نہیں دیکھیں، اگر لیٹ سپوز یہ چیز ہوتا ہے تو یہ تو بالکل سپریم کورٹ نے آخر میں جو اپنے آرڈر میں بڑا جو ہے جو خوشی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، تو یہ تو واقعی پھر بڑا سخت ایکشن لیا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود اگر اس طرح کی قانونی جو ہے آئین کی وائلیشن ہوتی ہے، الیکشن لاس کے وائلیشن ہوتے ہیں، یہ تو بڑا پھر سخت ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا بس ایک منٹ میں ذرا اس پہ ذرا بتا دیے گا، پھر ہم پروگرام اس کو ختم کرتے ہیں۔
देखिए सोहेल, अगर सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी एहतराम नहीं किया जाएगा, तो फिर हम अनारकी की तरफ जाएंगे। यानी कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद रियासती इदारा है जहां पर मामलात जो हैं अफ़ाम तफ़हीम से तय हो सकते हैं। आपने देखा कि परवेज इलाही और हमजा शरीफ लाहौर रजिस्ट्री में दोनों एक साथ साथ खड़े हुए थे रोस्टम के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों की तरफ से इस रवैये को सराहा है, और यही उनका क्या है, सुप्रीम कोर्ट का मैसेज था कि आप जो आइंदा इलेक्शन होने हैं उसके हवाले से भी मिल बैठ के मामलात को तय करें। नहीं तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जब आता है, तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर जारी करती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना और उसका एहतराम करना तमाम फराकीन के ऊपर फर्ज है। बहुत शुक्रिया फखरुर रहमान साहब। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा शो, और यकीनन मुल्क में जमहूरियत तब फल फूल सकती है, मुल्क में जमहूरियत प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस तभी चल सकता है कि चाहे जो हुक्मरान जमात है, जो अपोजिशन में, इनका आपस में बड़ा जो है अच्छा रिलेशनशिप हो, अच्छे ताल्लुकात हो, आवाम की खिदमत के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम हो, ना कि ये सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत करें, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां करें, एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानात दें और एक दूसरे को मौजूदा इल्जाम दे रहे हैं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत को, इस मुल्क को, हमारे पाकिस्तान को जिस मुश्किलात से दो चार है, इसकी ये गमाजी करता है। ये बड़ी डिमांड है कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं वो आपस में सही तरह के ताल्लुकात रखे, ताकि इस मुल्क के लिए कुछ बेहतरी से आवाज के कोई फैसले करे, आवाम के लिए बेहतर फैसले करे, इस मुल्क के लिए बेहतर फैसले करे। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर हूंगा, लेकिन जाने से पहले मेरे नए नए देखने वाले नाजरीन से इल्तिमास है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।